السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ اس ماہ میں بلائیں، آفتیں، مصیبتیں کثرت سے اترتی ہیں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ اس ماہ کے ابتدائی 13 ایام منحوس ہیں، نحوست والے ہیں۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس ماہ میں شادی وغیرہ جیسی خوشی کے تقریبات نہیں کرنے چاہیے، ورنہ وہ تقریبات، وہ رشتے کامیاب نہیں ہوتے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، دین اسلام کے اندر اس قسم کے تمام نظریات کو باطل اور فاسد قرار دیا گیا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا نظریہ ہے، مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے ماہ سفر کے تعلق سے کسی بھی مسلمان کا اس قسم کا نظریہ ہو تو انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اسی بدعقیدگی پر پکڑ ہو جائے اور یہی عمل آپ کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن جائے۔ ضابطہ یاد رکھیے کہ دین اسلام کے اندر بعض راتوں سے زیادہ مقدس ہیں، جیسے شب قدر، شب برات وغیرہ۔ بعض ایام سے زیادہ متبرک ہیں، جیسے جمعہ کا دن دیگر ایام پر۔ بعض مہینوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں، جیسے ماہ رمضان، دیگر مہینوں سے زیادہ فضیلت والے۔ لیکن دین اسلام کے اندر کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی وقت، کوئی بھی رات منحوس نہیں ہے۔ مسلمانوں کا یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی دن کو، کسی وقت کو، کسی مہینے کو نحوست والا کہے، یا یہ کہے کہ اس دن کی وجہ سے بلائیں اترتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے۔ مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ سارے ایام اللہ کے ہیں، سارا دن اللہ کا ہے، ساری راتیں اللہ کی ہے، سارے اوقات اللہ کے ہیں۔ بلائیں، مصیبتیں، آفاتیں دو وجہوں سے اترتی ہے۔ اگر ہمارے گناہ کی پکڑ ہو جائے تو ہمیں سیدھا کرنے کے لیے اللہ ہمیں مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ سفر کی وجہ سے مصیبتیں نہیں آتی ہے، کسی مہینے یا وقت کی وجہ سے بلائیں یا مصیبتیں نہیں آتی۔ دو ہی وجہوں سے مصیبتیں آتی ہے۔ پہلی وجہ کہ ہمارے گناہ اللہ کی بارگاہ میں اگر پکڑے گئے، اللہ نے اس کی پکڑ فرمائی دنیا کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو اس گناہ سے روکنے کے لیے، اس کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے مصیبت میں گرفتار فرماتا ہے، اس کے اوپر پریشانیاں بھیج دیتا ہے، مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسری وجہ مصیبت آنے کی کہ اگر اللہ کسی بندے کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، کسی کو مقام و مرتبہ دینا چاہتا ہے، تو بطور امتحان اس بندے کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ماہ سفر کی وجہ سے بلائیں یا مصیبتیں نہیں آتی ہے۔ قرآن کریم سورہ تغابن آیت 11 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ مسلمانوں یاد رکھو بغیر مشیت الہی کے کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ کہ ماہ سفر میں بلائیں، مصیبتیں اترتی ہے، باطل ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت بغیر مشیت الہی کے نہیں پہنچ سکتی۔ اور میں نے وجہ بتا دیا کہ ہمارے گناہ کی اگر پکڑ ہو جائے تو مصیبت آتی ہے، یا رب ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہے تو مصیبت آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو حقیقت میں ہر معاملے میں اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ اس کے دل کو، قلوب کو ہدایت عطا فرماتا ہے، سکون عطا فرماتا ہے، مصیبت پر صبر کی ہمت عطا فرماتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ ہر چیز کو بہتر جاننے والا ہے۔ تو پہلا نظریہ لوگوں کا، پہلی سوچ، پہلی تھنگس کہ ماہ سفر میں بلائیں اترتی ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے بلائیں
سفر کی وجہ سے نہیں اترا کرتی، کبھی تمہارے کرتوت کی وجہ سے اترتی ہے اور کبھی تمہارے درجات کے بلندی کے لیے اترتی ہے۔ دوسری بات جو لوگوں میں مشہور ہے ماہ سفر کے تعلق سے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور عام طور پہ بھی آپ سنتے ہوں گے کہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ زمانہ خراب ہو گیا، یہ زمانہ اچھا نہیں رہا، زمانہ بگڑ چکا ہے، زمانہ ایسا ہے ویسا ہے، الگ الگ قسم کے الگ الگ جملے الگ الگ علاقے میں بولا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، زمانے کو برا کہنا دین اسلام میں جائز نہیں۔ زمانے کو برا کہنا دین اسلام میں جائز نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4826 کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث قدسی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر، کہ اگر کوئی انسان زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، کسی مہینے یا دن کو منحوس کہتا ہے، تو وہ خدا کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، کیونکہ زمانہ میں خود ہوں۔ رب فرماتا ہے زمانہ میں خود ہوں۔ یہ کہنا کہ زمانہ خراب ہے تو گویا وہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ خدا خراب ہے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمانے کے لوگ اچھے نہیں ہیں، اس تصور سے اگر کوئی کہہ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر بھی یہ جملہ بولنا چاہیے کہ زمانے کے لوگ اچھے نہیں رہے، یا زمانے کے لوگ بہت اچھے ہیں، کیونکہ زمانہ پہلے بھی اچھا تھا، آج بھی اچھا ہے اور قیامت تک اچھا رہے گا۔ کیوں؟ وَأَنَا الدَّهْرُ، رب فرماتا ہے زمانہ میں خود ہوں، مراد زمانہ میری مرضی پر موقوف ہے، یہ زمانہ بذات خود نہیں ہے، اس میں اچھے یا برے ہونے کی صفت نہیں ہے، یہ زمانہ میری مرضی پر موقوف ہے۔ اس لیے لوگوں، زمانے کو برا نہ کہو، کسی دن یا کسی مہینے کو منحوس نہ سمجھو، کوئی بھی دن یا کوئی بھی مہینہ دین اسلام کے اندر منحوس نہیں ہے۔ آگے رب فرماتا ہے بیدِ الامر، کائنات کا سارا نظام میں چلاتا ہوں، اقلب اللیل والنہار، دن کو رات سے، رات کو دن سے میں بدلتے رہتا ہوں۔ تم کیسے یہ کہہ دیتے ہو کہ زمانہ خراب ہے؟ زمانہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، زمانہ کے اندر بذات خود کوئی صفت نہیں ہے، اس کا سارا سسٹم تمہارا رب چلا رہا ہے۔ اس لیے یہ نہ کہو کہ فلاں مہینہ منحوس ہے، زمانہ خراب ہو گیا ہے، یہ بات دین اسلام کے نظریے کے خلاف ہے۔ ایک اور روایت جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف حدیث نمبر 5707 کے تحت لاتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا لا عدوى، چند مخصوص بیماریوں کے علاوہ کوئی بھی بیماری چھوا چھوت سے نہیں لگتی۔ چند مخصوص بیماری جیسے دور حاضر میں کورونا، جزام، کوڑھ، سفید داغ، کھجلی، خارش، یہ جو کچھ 7-8 قسم کی بیماریاں ہیں، یہ چھوا چھوت سے لگتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی بیماری چھوا چھوت سے نہیں لگتی۔ تو حضور نے فرمایا لا عدوى، چند مخصوص بیماریوں کے علاوہ کوئی بھی بیماری چھوا چھوت سے نہیں لگتی۔ آگے حضور فرماتے ہیں ولا طیرۃ، دین اسلام میں بدشگونی کی کوئی جگہ نہیں ہے، دین اسلام میں بدشگونی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ بدشگونی سمجھتے ہو؟ جیسے آپ گاڑی لے کر جا رہے ہو، راستے میں بلی ادھر سے ادھر گزر گئی، اتفاق سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ سبوں کی حفاظت فرمائے۔ اب وہ ایکسیڈنٹ ہوا تو آپ کے ذہن میں یہ فوری طور پہ خیال آ جاتا ہے بلی نے راستہ کاٹی اس لیے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ آپ صبح صبح دکان پہ جا رہے ہو، کسی جاننے پہچاننے والے نے، کسی رشتہ دار نے آپ کو آواز دے دیا، اتفاق سے اس دن آپ کا کاروبار نہیں چلا، تو شام کے ٹائم جب آپ گھر پہنچتے ہو اور بزنس کم ہوتا ہے تو فوری طور پر کہہ دیتے ہو فلاں کی کالی زبان نہیں، اس نے مجھے جاتے وقت ٹوک دیا اس لیے میرا کاروبار آج نہیں چلا، اس کو بدشگونی کہا جاتا ہے۔ آپ کے منڈیر پہ بیٹھ کے کوا بولتا ہے
تو اتفاق سے اگر مہمان آ جائے تو آپ یہ بولتے ہو ہاں ہاں کوا کل بول رہا تھا نا، مجھے معلوم تھا کوئی مہمان آنے والا ہے، یہ بدشگونی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو حضور فرماتے ہیں وَلَا طِيَرَةَ، کہ دین اسلام میں بدشگونی کا کوئی تصور نہیں، یہ سب خیالات، یہ سب باتیں بے سود ہے، بدعقیدگی ہے، اس قسم کا نظریہ مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا طِيَرَةَ وَلَا حَامَةَ وَلَا سَفَرَ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الو نامی پرندہ منحوس نہیں ہے، کوئی پرندہ منحوس نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ذہن کی خرابی ہے، پرندہ رات میں شکار کرتا ہے، اپنا کھانا چنتا ہے یا رات میں دیکھتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ الو منحوس ہے، تو حضور نے فرمایا نہیں، الو نامی پرندہ منحوس نہیں ہے۔ ولا سفر، اور حضور نے سفر کے مہینے کا نام لے کر فرمایا کہ سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ باطل نظریہ ہے، جہالت والی بات ہے، جاہلوں کا طریقہ ہے، یہ بدعقیدگی ہے، فوری طور پر اس سے ہمیں توبہ کر لینا چاہیے۔ تیسری اور آخری بات، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ تو وجہ بتاتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں شادی کر لیے تو وہ شادی چلتی نہیں ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بدشگونی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدشگونی۔ جیسے ابھی میں آپ کو بولا نا کہ آپ سفر کر رہے ہو، بلی نے راستہ کاٹ دی، اتفاق سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو آپ کے ذہن میں کیا بات آنے لگی؟ او بلی نے راستہ کاٹی تھی نا، اس لیے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو یہ بدشگونی کہا جاتا ہے۔ اب بدشگونی کے تعلق سے ابو داؤد شریف کی یہ روایت سنو اور اسے لوگوں کو بتاؤ، ضروری نہیں یہ ویڈیو ہی بتاؤ، آپ اپنے طور پر، اس کے لیے میں حدیث نمبر کوٹ کرتا ہوں تاکہ آپ اپنی زبان میں بھی، اپنے انداز میں بھی ان روایات کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 3910 کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الطیرۃ شرکن، کہ لوگوں یاد رکھنا بدشگونی دین اسلام میں شرک ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ نظریہ رکھتا ہے کہ ماہ سفر میں شادی کرنے سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ رشتہ کامیاب نہیں ہوتا، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ چاہے خود کو مسلمان سمجھتا رہے، دین اسلام کے اندر وہ مشرک بن چکا ہے۔ کیوں؟ دین اسلام میں بدشگونی لینا کسی بھی موقع پر یہ شرک ہے۔ کوئی مسلمان سفر کر رہا ہے، راستے سے بلی ادھر سے ادھر گزر گئی، اتفاق سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ یہ تصور کر لے کہ بلی کے راستہ کاٹنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہ انسان اسی وقت مشرک بن جائے گا۔ کیوں؟ یہ ایسا خیال کرنا یہ بدشگونی ہے، اور بدشگونی شرک ہے۔ مصیبتیں صرف دو ہی وجہ سے آتی ہے، پہلی وجہ ہمارے کرتوت کی سزا، دوسری وجہ ہمارے درجات کے بلندی، تیسری کوئی وجہ نہیں ہے، اور ہمیں دونوں معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو حضور نے فرمایا الطیرۃ شرک وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، کہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے۔ دل میں خیالات آنا ممکن ہے، ہو سکتا ہے دل میں برے خیالات آ جائیں، اس وقت کیا کرے؟ تو حضور نے فرمایا فوری طور پر وہ توبہ کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، کیونکہ جو مسلمان ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اس قسم کے گندگیوں سے دور کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کے توہمات سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے، اور اگر ایسا کبھی اتفاق سے ہو جاتا ہے تو یہ سمجھے کہ مشیت الہی ہے، مشیت ایزدی ہے، اس میں کسی مہینے، بلی، کوا، الو ان کا کوئی دخل عمل نہیں ہے۔ یہ مشیت الہی ہے، یا تو ہمارے کرتوت کی سزا ہے یا ہمارے درجات کی بلندی ہے۔